فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں جبکہ معصوم تو انبیاء کرام ہیں، تو فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتوں کو مخلوق نہ ماننا کیسا؟ انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، اور فرشتوں کا انکار یہ کفر ہے۔ فرشتوں کا وجود تو قرآن سے ثابت ہے کئی آیتوں میں، بلکہ درود شریف کی جو مشہور آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اتنی مشہور آیت ہے۔ تو یوں تو بے شمار آیتوں میں ملائکہ کا ذکر ہے۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، ملک مانے فرشتہ۔ نہ اس میں کوئی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرشتوں کے یہ جو اس کو مطلب دہریے ہوتے ہیں نا، کمیونسٹ، تو بہرحال یہ کہ جو خدا کے منکر ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ کبھی بولیں گے فرشتہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کبھی بولیں گے جن نہیں ہوتے، یہ خالی یہ لوگ مولوی لوگوں کے مسئلے ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، کبھی بولتے جادو ہوتا ہی نہیں ہے، جادو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کو بتا دوں، جنات کا انکار یہ کفر قرآن کریم میں کئی جگہ جنات کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الجن۔ تو جنات کا وجود ہے، جادو کا وجود ہے قرآن کریم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس میں جادو کا تذکرہ ہے، جادوگروں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح شیطان کا انکار کرتے ہیں تو شیطان نہیں ہے، یا وہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ، بدی کی قوت کا نام شیطان، یہ بھی بالکل غلط بات ہے اور کفر ہی ہے۔ ان کا باقاعدہ وجود ہے، شیطان کا بھی۔ تو یہ مدنی ماحول میں رہیں گے نا، دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی معلومات اپنے کو حاصل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو نیک پرہیزگار ہو کر آپ معاشرے میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔